بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم یونٹ 7 سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ دیٹ از دا ٹائٹل آف الیکٹرو کیمسٹری۔ نام سے ظاہر ہے الیکٹرو مینس چارجز اینڈ کیمسٹری مینس کہ ہم کیمسٹری میں جو آپ چارجز وغیرہ پڑھتے ہیں جیسے آئنز ہوتے ہیں، فولر میں آپ نے چارجز کا پڑھا تھا، تو ہم ان کو پڑھیں گے کہ ہم الیکٹریسٹی اور کیمیکل یعنی کیمیکل انرجی کو ایک دوسرے میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں۔ ہم الیکٹریسٹی کو کیمیکل انرجی میں اور کیمیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں، تو اس برانچ کو ہم کہیں گے الیکٹرو کیمسٹری۔ یہ تو ہم ابھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے، بٹ اس سے پہلے آپ کو اس یونٹ کے جو گولز ہیں وہ آپ کو بتا دیں کہ آپ نے اس یونٹ میں پڑھ کے آپ کیا کر سکو گے، آپ کیا مطلب کس لائق بن جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ آکسیڈیشن اور ریڈکشن کے بارے میں جان جاؤ گے کہ یہ دو ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں کیمسٹری میں، آکسیڈیشن کسے کہتے ہیں، ریڈکشن کسے کہتے ہیں، اور ان کو پھر آپ لاس اور گین آف آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ساتھ کیسے لنک کرو گے۔ ٹھیک ہے، کہ مطلب کہ ریڈکشن آکسیڈیشن جو ہے آپ کے پاس وہ ان دو بیسس پہ کہ اس میں لاس آف یا گین آف آکسیجن ہو رہا ہے یا لاس اور گین آف ہائیڈروجن ہو رہا ہے، اس میں سے کون سے میں لاس ہوگا، کون سے میں گین ہوگا، کون سے میں گین ہوگا اور کون سے میں لاس ہوگا۔ ٹھیک ہے، یا کس کا لاس ہوگا کس کا گین ہوگا، آکسیجن کا گین ہوگا یا ہائیڈروجن کا گین ہوگا، آکسیجن کا لاس ہوگا یا ہائیڈروجن کا لاس ہوگا، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد ڈیفائن آکسیڈیشن اینڈ ریڈکشن ان ٹرم آف لاس اور گین آف الیکٹرانس۔ آپ کو آکسیڈیشن اور ریڈکشن آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ نے اس میں کون سی والے میں لاس ہوگا، کون سی والے میں گین ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو ریممبر کرنے کے لیے میں آپ کو فارمولا لکھوا دوں گا، دیٹ از کوائٹ ایزی، آپ کو سمجھ آ جائے گا، پھر آپ یہ بتا سکو گے کہ کون سے میں لاس ہوگا، کون سے میں آپ کے پاس گین ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تھرڈ جو آپ کا گول ہے دیٹ از ایم اینڈ آبجیکٹو ہے آپ کا، دیٹ از آئیڈینٹیفائنگ دی آکسیڈائزنگ اینڈ ریڈیوسنگ ایجنٹ ان ریڈاکس ریئیکشن، کہ ایسی ریئیکشن جس میں ریڈکشن اور آکسیڈیشن کمبائنلی ہو رہے ہو، ٹھیک ہے، ایک ساتھ ہو رہے ہو، تو اس میں ریڈیوسنگ ایجنٹ کون سا ہوگا، آکسیڈائزنگ ایجنٹ کون سا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مطلب آکسیڈائزنگ مین جو دوسرے کو آکسیڈائز کرے، جیسے کہ آپ کے پاس ہوتا ہے نا کلنگ ایجنٹ جو کل کر رہا ہوتا ہے دوسروں کو، خود نہیں کل ہو رہا ہوتا، دوسروں کو کل کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کلنگ ایجنٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو جیسے پیسٹیسائڈز ہوتے ہیں جو پیسٹ کو کل کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے انسیکٹیسائڈ ہوتے ہیں جو کس انسیکٹ کو کل کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے ریڈیوسنگ اور آکسیڈائزنگ بھی ہے۔ آکسیڈائزنگ مین جو دوسری کو آکسیڈائز کر رہے ہوتے ہیں، اب دوسری کو آکسیڈائز کریں گے تو خود کیا ہوں گے، خود ریڈیوس ہوں گے۔ ریڈیوسنگ ایجنٹ وہ ہوں گے جو دوسری کو ریڈیوس کریں گے تو خود کیا ہوں گے، آکسیڈائز ہوں گے۔ پھر آپ نے آکسیڈیشن اسٹیٹ کسے کہتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آکسیڈیشن اسٹیٹ کیا ہوگا، یہ بھی آپ اس یونٹ میں پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس کے بعد کہ اسٹیٹ دی کامن رولز یوز فار اسائننگ آکسیڈیشن نمبر ٹو پری ایلیمنٹس آئنس آر سمپل اینڈ کمپلیکس مالیکولر ایٹم۔ آپ نے آکسیڈیشن نمبر دینے ہوں اس یونٹ کے بعد، آپ یہ بتا سکو گے کہ ہم کیسے کسی ایلیمنٹ کو کسی بھی فارمولے میں جو ایلیمنٹ موجود ہوتے ہیں ان کو آکسیڈیشن اسٹیٹ دے سکیں گے، ان کو آکسیڈیشن نمبر دے سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کہ آکسیڈیشن نمبر آف این ایٹم آف این ایلیمنٹ ان اے کمپاؤنڈ، کہ آپ نے کیسے کسی کمپاؤنڈ میں کسی ایلیمنٹ کا آکسیڈیشن نمبر معلوم کرنا ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر کہ نیچر آف الیکٹروکیمیکل پروسیس کا نیچر کیا ہوتا ہے، الیکٹروکیمیکل پروسیس میں اصل میں ہوتا کیا ہے، کہ جس میں آپ کے پاس الیکٹریسٹی کیمیکل انرجی میں کنورٹ ہو رہی تھی یا کیمیکل انرجی الیکٹرک انرجی میں کنورٹ ہو رہی تھی، تو اس پروسیس کا بیسک نیچر کیا ہے، مطلب کہ اس کے اندر ایسا کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس الیکٹرک انرجی کیمیکل میں کنورٹ ہو جاتی ہے یا کیمیکل جو ہے وہ الیکٹریکل میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ پھر اسکیچ اینڈ الیکٹرولیٹک سیل، کہ آپ الیکٹرولیٹک سیل کیسے بنا سکو گے، اسکیچ کیسے کر سکو گے، آپ کے پاس کیتھوڈ اور اینوڈ کیا آپ بتا سکو گے۔ تو آپ کو مطلب اگر آپ یہ یونٹ پڑھ لیتے ہو صحیح سے تو آپ کو یہ الیکٹروکیمیکل سیل اسکیچ کرنا، اس میں اینوڈ کیتھوڈ کو لیبل کرنا، یہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ جو نیکسٹ آپ کے پاس آبجیکٹیو ہے دیٹ از آئیڈینٹیفائی دی ڈائریکشن آف موومنٹ آف کیٹائنز ان این آئن ٹوورڈ ریسپیکٹ الیکٹروڈ، کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کیٹائن کس الیکٹروڈ کی طرف جائیں گے، اینائن کس الیکٹروڈ کی طرف جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اینائن کو اینائن کیوں کہتے ہیں، کیٹائن کو کیٹائن کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ ٹوٹلی بیسڈ ہے آن دیئر موومنٹ ٹوورڈز الیکٹروڈ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کوئی آئن ہے وہ کیتھوڈ کی طرف موو کر رہا ہے، مطلب کہ جو نیگیٹو پول ہے آپ کے پاس یا آپ کے پاس جو جس پہ ریڈکشن ہو رہی ہے، یہ بھی آپ پڑھ لو گے اس میں، تو اس کی طرف اگر پول موو کر رہا ہے وہ کوئی آئن، تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ کیٹائن ہے۔ اگر کوئی آئن آپ کے پاس اینوڈ پہ حاصل ہو رہا ہے، مطلب اینوڈ کی طرف موو کر رہا ہے، تو آپ کے پاس ہوگا اینائن۔ ٹھیک ہے، اب لسٹ دی پاسبل یوزز آف این الیکٹرولیٹک سیل،
کہ آپ کے پاس الیکٹرولیٹک سیل کے پاسبل یوزز کیا ہے، مطلب کہ کہاں پہ ہم الیکٹرولیٹک سیل کو یوز کرتے ہیں. یہ آپ کو اس یونٹ کے پڑھنے کے بعد پتہ چل جائے گا. مطلب کہ آپ یوزز پڑھ پاؤ گے. جیسے کہ آپ گھروں میں یہ بیٹریز وغیرہ یوز کرتے ہو، ڈرائی سیل یوز ہوتا ہے، آپ کے جو وال کلاک ہوتے ہیں، آپ کے جو موبائل ریموٹ، ٹی وی ریموٹ ہوتے ہیں، LED ریموٹس ہوتے ہیں، AC ریموٹ ہوتے ہیں، تو اس میں سیلز یوز ہوتے ہیں نا، ڈرائی سیلز. تو وہ ہے آپ کے پاس. اس طرح سے آپ کا جو UPS کے ساتھ بیٹری ہوتی ہے، جو سولر سسٹم کے ساتھ آپ نے بیٹری پرووائڈ کی ہوتی ہے، دیٹ از آلسو این الیکٹروکیمیکل سیل. تو وہ کہاں پہ یوز ہوتے ہیں، کیسے یوز ہوتے ہیں، کیسی ان کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، کیا کیا ان کے میجر فیکٹرز ہوتے ہیں، میجر کمپوننٹس کیا کیا ہوتے ہیں، یہ آپ کو اس یونٹ کے پڑھنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہ ڈینیل سیل کسے کہتے ہیں. یہ ایک سائنٹسٹ نے ایک سیل بنایا تھا نا، تو ان کو کہتے ہیں کہ ڈینیل سیل آپ اسکیچ کیسے کرو گے، اس میں کیتھوڈ آپ نے کیسے لیبل کرنا ہے، اینوڈ کیسے لیبل کرنا ہے، اور آپ نے الیکٹرانز کے فلو کو کیسے ڈائریکشن اس کا بتانا ہے. تو یہ بھی آپ اس یونٹ کے پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا. ڈسکرائب ہاؤ اے بیٹری پروڈیوس الیکٹرک انرجی. جو آپ کے پاس بیٹری ہوتی ہے، جیسے ڈرائی سیل ہے اور بہت ساری بیٹریز ہے آپ کے پاس، تو یہ کیسے آپ کے پاس جو ہے الیکٹریسٹی پیدا کرتی ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ہاف سیل کسے کہتے ہیں، کسی بھی جو آپ کے پاس وہ اکثر لکھا ہوتا ہے نا، آپ کے جو UPS کے لیے آپ بیٹریز یوز کرتے ہو، تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اتنے سیلز کا ہے، اتنے سیلز کا ہے. جیسے 9 سیلز کا ہوتا ہے، 6 سیلز کا ہوتا ہے، 12 سیلز کا ہوتا ہے. تو یہ آپ کے پاس یہ جو سیلز ہوتے ہیں، یہ آپ کے پاس آپ کو یہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہاف سیل کسے کہتے ہیں، اور کون سے میں آکسیڈیشن ہوگی، کون سی ہاف سیل میں ریڈکشن ہوگی کسی بھی وولٹیک سیل میں. ٹھیک ہے. وولٹیک سیل بھی ڈینیل سیل ہی کا ایک، مطلب کہ یہ وولٹیک سیل کا ایک ایگزامپل ہے آپ کے پاس ڈینیل سیل. ٹھیک ہے. تو یہ ایک براڈ ٹرم ہے وولٹیک سیل. پھر اس کے بعد کہ ڈسٹنگوش بٹوین الیکٹرولیٹک سیل اینڈ وولٹیک سیل. الیکٹرولیٹک سیل میں اور وولٹیک سیل میں کیا فرق ہے. الیکٹرولیٹک سیل آپ ابھی پڑھو گے کہ الیکٹرولیٹک سیل میں الیکٹریسٹی آپ کے پاس کنورٹ ہوگی کیمیکل انرجی میں. الیکٹریسٹی کس میں کنورٹ ہوگی، کیمیکل انرجی میں. مطلب کہ آپ کے پاس یہ والا پروسیس ہوگا، الیکٹریکل انرجی کیمیکل میں کنورٹ ہوگی. تو یہ آپ کے پاس ہوگا الیکٹرولیٹک سیل. الیکٹرولیٹک سیل. ٹھیک ہے. الیکٹرولیٹک سیل. اور دوسرا جو آپ کے پاس جس میں کیمیکل انرجی الیکٹریکل میں کنورٹ ہوگی، کیمیکل انٹو الیکٹریکل، تو وہ آپ کے پاس ہوگا وولٹیک سیل. گیلوانک سیل آپ اس کا دوسرا نام بھی پڑھ لو گے اس کے آگے. ڈسکرائب دی میتھڈز آف پریپریشن آف الکلی میٹر. کہ الکلی میٹر کو ہم کیسے پریپیئر کر سکتے ہیں یوزنگ الیکٹروکیمیکل سیلز، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم سوڈیم میٹل کو NaCl سے کیسے نکال سکتے ہیں، NaCl سے ہم سوڈیم میٹل کو کیسے نکال سکتے ہیں. جیسے یاد ہے کہ نا سوڈیم کلورائڈ ہے، تو اس سے ہم یہ سوڈیم کیسے الگ کر سکتے ہیں یوزنگ الیکٹرولیٹک سیل. پھر آئیڈینٹیفائی دی فارمیشن آف پروڈکٹس ان دی مینوفیکچرنگ آف سوڈیم میٹل فرام فیوزڈ NaCl. کہ آپ کے پاس کیا کیا بنے گا. ٹھیک ہے. جب آپ NaCl سے سوڈیم نکالنا چاہ رہے ہوتے ہو، اس کی سینتھسس کرنا چاہ رہے ہوتے ہو، اس میں آپ کے پاس اور کون کون سے پروڈکٹ بنیں گے. اس کے بعد ڈسکرائب دی میتھڈ آف ریکورنگ میٹل فرام اٹس اور. کہ آپ کیسے کسی اور میں سے، اور ہم جو کہتے ہیں نا خامدات، مطلب وہ چیزیں جس سے آپ کسی بھی میٹل کو پروفیٹیبلی یا آپ اس کو کمرشلی اس سے پروڈیوس کر سک رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں اور. ٹھیک ہے. جیسے آپ فرض کریں یہ کہتے ہیں نا لوہا وغیرہ جو ہوتا ہے، یا جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، جتنی بھی میٹلز ہوتے ہیں، یہ نارمل اللہ میاں نے زمین کے اندر ہی اس کو رکھا ہوا ہے. تو یہ زمین سے جب نکالے جاتے ہیں تو یہ پیور فارم میں نہیں ہوتے، مطلب کہ اس طرح کا لوہا نہیں ہوتا جو آپ گھروں میں یوز کر رہے ہو. تو ٹھیک ہے. یہ کسی اور ایلیمنٹس کے ساتھ، کسی اور چیز کے ساتھ کمبائن فارم میں ہوتے ہیں. تو ان سے ان امپیورٹیز کو، وہ اور چیزوں کو ہٹانا اور یہ میٹل کو الگ کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹریکشن آف میٹل. ٹھیک ہے. اور وہ چیز جس کے ساتھ یہ اٹیچ فارم میں ملتے ہیں ہمیں، تو اس کو اور بلاتے ہیں. کیا بلاتے ہیں؟ اور. ٹھیک ہے. اچھا. ایکسپلین الیکٹرولیٹک ریفائننگ آف کاپر. ٹھیک ہے. الیکٹرولیٹک ریفائننگ آف کاپر. ہم کاپر کو کیسے الیکٹرولیٹکلی صاف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کاپر آپ جانتے ہو نا، جو آپ یہ جو بجلی کے جتنے اپلائنسز ہوتے ہیں، ان کو ہم کاپر میں، لوگ کہتے ہیں نا اکثر کاپر میں اس کو مطلب کہ پشتو میں اکثر کہتے ہیں کاپر کیوں بنا ہوا، یا اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سلور میں اس کی آپ اس کو مطلب سرکٹ اس کا بنا دو. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کے پاس ہوتا ہے، یہ کاپر اور سلور یہ کنڈکٹرز ہے، تو یہ یوز ہوتے ہیں. تو آپ نے
کیسے آپ مطلب کہ کاپر کو ایکویٹیکلی ریفائن کر سکتے ہو، کیونکہ آپ جس چیز کو یوز کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کو ریفائن کرتے ہو، مطلب کہ اس کو یوزیبل بناتے ہو نا، ٹھیک ہے. جیسے پیٹرول ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ پیٹرولیم جو ہے وہ ایک گاڑا بلیک سا ماس پروڈیوس مطلب کوئی سے نکالا جاتا ہے، پھر ان کو ریفائنری میں لے کے جاتا ہے، پھر ان کو الگ الگ کیا جاتا ہے، ڈیزل کو الگ کیا جاتا ہے، پیٹرول کو الگ کیا جاتا ہے، موبائل آئل کو الگ کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے یوزز الگ الگ ہیں. جیسے آپ بائک میں آپ ڈیزل نہیں ڈال سکتے ہو، تو جیسے آپ کے جو یہ 70s جو ہونڈا 70 ہے یا جو بھی آپ کے پاس بائکس ہوتے ہیں، ان میں ہم ڈیزل نہیں ڈلواتے، اس میں ہم پیٹرول ڈلواتے ہیں. تو ہر چیز کا ایک خاص یوز ہوتا ہے، اور اس یوز کے لیے اس کو قابل بنانا، اس کو ریفائننگ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ریفائننگ. ٹھیک ہے. ڈیفائن کوروژن کیا ہے؟ کوروژن میٹل کے ختم ہونے کو کہتے ہیں، جس سے زنگ لگنا ہوتا ہے نا، تو یہ آپ بتا سکو گے. پھر رسٹنگ آف آئرن کیسی ہوتی ہے، مطلب کہ یہ آئرن جو ہے اس کو رسٹ کیسے لگتا ہے، زنگ کیسے لگتا ہے، اور یہ کوروژن کے ساتھ آپ نے اس کو لنک کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد کہ آپ کے پاس ہم کوروژن کو کیسے روک سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جو میٹل ہے اگر وہ زنگ اس کو لگ رہا ہے، زنگ اس کو کاٹ رہا ہے، تو وہ میٹل ختم ہو جائے گا. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی یہ جو سرکاری جگہ ہوتی ہے نا، جیسے کہ چار سدہ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پٹریاں ہیں جہاں پہ ریل ابھی نہیں گزر رہی، تو وہ زنگ ان کو لگ چکا ہوا ہوتا ہے. اس طرح سے اگر آپ کبھی کسی سرکاری جگہ پہ جاتے ہو اور وہاں پہ آپ کوئی بس پرانی کڑی دیکھتے ہو، تو اس کے بھی جو پارٹس ہوتے ہیں وہ اکثر زنگ ان کو لگ گیا ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میٹلز کو جب زنگ لگتا ہے تو وہ ان کے ساتھ اس کی کوروژن اکر ہوتی ہے، مطلب کہ وہ ڈیٹوریٹ ہو جاتے ہیں، وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، وہ ان کو انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کو کھا لیتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں وہ. تو یہ ایک نقصان ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس سائنس نے ہمیں بہت ساری ترکیبیں دی ہوئی ہے. ان ترکیبوں کو یوز کرتے ہوئے ہم کوروژن سے خود کو بچا سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ گھروں میں جو گیٹ وغیرہ بنا رہے ہوتے ہو لوہے کے، تو ان کو بندہ پینٹ کر لیتا ہے. اب یہ پینٹ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو کوروژن سے بچانے کے لیے، کیونکہ زیادہ تر گیٹس جو ہوتے ہیں وہ ایکسپوز ٹو انوائرمنٹ ہوتے ہیں، ان پہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، ان پہ ہوا لگ رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ انوائرمنٹل جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ ان کو کوروڈ کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں وہ. تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو پینٹ کرتے ہیں، کور کرتے ہیں. اس طرح سے بہت ساری چیزیں آپ نے گھر میں دیکھی ہوگی جس کو ہم کور کرتے ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یہ جو پریونشن میتھڈس ہیں جس سے ہم زنگ کو روک سکتے ہیں، تو ان کو آپ کیسے ان کو روکو گے، کیسے آپ نے ان کو طریقوں کو سمرائز، آپ کو اس طریقے کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آپ کون کون سے ایسے طریقے ہیں. جیسے کہ ابھی تو آپ کو یہ پینٹ کا پتہ ہوگا کہ یہ پینٹ بس ہم پینٹ کر لیتے ہیں. اس طرح سے اور بہت سارے طریقے ہیں. اس یونٹ میں آپ تقریباً کوئی 6 میتھڈس پڑھو گے جس سے ہم کوروژن کو پریونٹ کر سکتے ہیں. دیٹ از دا لاسٹ ٹاپک آف دی چیپٹر آپ کے پاس ہے، وہ ہم پڑھیں گے اس میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکسپلین الیکٹروپلیٹنگ، کہ الیکٹروپلیٹنگ آپ کے پاس کیا ہے. ٹھیک ہے. اور میٹلز الیکٹروپلیٹنگ ہم کہتے ہیں نا، پلیٹ مینس تہ چڑھانا، اینڈ الیکٹرو مینس بجلی کے ذریعے تہ چڑھانا. ٹھیک ہے. آپ نے ریفریجریٹرز کو دیکھا ہوگا، ان پہ جب وہ پینٹ کرتے ہیں یا گاڑیوں پہ جب وہ پینٹ کرتے ہیں تو وہ الیکٹرولیٹکلی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یا آپ نے جو ویلڈنگ دیکھی ہے، دیٹ از آلسو این ایگزامپل آف الیکٹروپلیٹنگ. جو ویلڈ کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی میٹل چڑھاتے ہیں، تہ چڑھاتے ہیں بروکن پارٹ آف دی مشینری پر. تو یہ جو الیکٹروپلیٹنگ ہے میٹلز کا، اس کا ہم کریں گے کہ اسٹیل پہ یا کسی اور چیز پہ ہم کو کیسے اس کو الیکٹروپلیٹ کر سکتے ہیں. آئرن پہ، یہاں پہ اسٹیل کا مطلب یہاں پہ آئرن کی بات کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ آئرن خراب ہوتا ہے نا، اس کو زنگ لگ رہا ہوتا ہے. اسٹیل تو اکثر اسٹین لیس ہوتا ہے. تو آئرن کی بات کریں تو آئرن پہ ہم ٹین کو کیسے چڑھائیں گے، زنک کو کیسے چڑھائیں گے، کرومیم کو کیسے چڑھائیں گے. کیونکہ زنک، ٹین اور کرومیم یہ سارے کوروژن ریزسٹنٹ ہے، ان کو کوروژن نہیں ہوتا، یہ خراب نہیں ہوتے. تو ان کو ہم کیسے یوز کریں گے فور دی پروٹیکشن آف آئرن فرام کوروژن. ٹھیک ہے. کہ آئرن کو ہم کوروژن سے کیسے ان کے ذریعے بچا سکتے ہیں، اگر ان کو ہم اس کے اوپر پلیٹ کر لیں، اس کے اوپر تیز چڑھا دیں اس کا. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وہ الیکٹروپلیٹنگ آپ پڑھو گے، اس کے کوئی ایک اس کا مطلب مقصد نہیں ہے. کچھ مقاصد ایسے ہیں جو کہ یہاں پہ ہم نہیں بتا، مطلب کہ یہ والا نہیں ہے آپ کے پاس جو ہم پروٹیکشن کی بات کریں. جیسے کہ آپ نے وہ سنا ہوگا، لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں سونے کا پانی چڑھایا ہوا ہے، تو وہ بھی الیکٹروپلیٹنگ ہی ہوتا ہے.
طرح سے اور بہت سارے یوزز ہیں جو کہ ہم پڑھیں گے آگے، اور یہاں پہ آپ کو صرف یہ بتایا گیا کہ ہم اس کو کیسے پروٹیکشن میتھڈ کیسے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم مطلب کہ بالکل ہم پراپرلی اس یونٹ کو سٹارٹ کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے الیکٹروکیمیکل سیلز، الیکٹروکیمسٹری کیا ہے، اینڈ کون کون سے الیکٹروکیمیکل سیلز ہیں، بیسک ریئیکشنز کون کون سے ہوتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں اس یونٹ میں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.